ایک اہل حدیث سے میری بحث ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ایصال ثواب صرف صدقات و خیرات کا جائز ہے. کس کا جائز ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشنا، نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا یہ نہیں ہے. میرا مقصد ابھی مناظرے سنانا نہیں ہے، میرا مقصد جو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں نا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. قرآن کی عادت ہے، قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا حدیث میں صدقے کا ذکر ہے. صحابی نے پوچھا، ایک روایت میں صحابیہ کا ذکر ہے، ایک میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. افاتصدق عنہا. ایک میں اب بعد میں دیکھا ایک حدیث میں باپ کا بھی ذکر ہے، لیکن ان سے جو میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ ماں کے بارے میں کہ ماں کا ذکر ہے. تو وہ کہنے لگے اس میں صدقے کا ذکر ہے، صدقے کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں، تو صدقہ جائز ہے. میں نے کہا اس میں تو ماں کا ذکر ہے، باپ کا تو نہیں ہے، تو پھر صرف ماں کے لیے ایصال ثواب جائز ہونا چاہیے، باپ کے لیے. اور چلو دوسری حدیث ہمیں مل گئی اس میں باپ کا ذکر ہے، تو پھر دادا کے لیے تو نانا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چلو وہ بھی ضمناً ماں باپ میں ہی داخل ہے، تو پھر پھپھی کے لیے تو بالکل ایصال ثواب اسلام میں حرام ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اسلام میں خالہ کے لیے آپ ثواب، ابا اماں کے لیے تو ہو سکتا ہے، جبکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں صدقہ ہر میت کے لیے جائز ہے. تو یہاں اماں سے مراد اماں نہیں ہے، مرحوم ہے. تو صدقے سے مراد صدقہ نہیں ہے، نیکی ہے. کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جزیہ ہے، لیکن اس سے قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا اپنا اخپل عمل تو ختم ہوتا ہے، دوسرے کا عمل اس کے لیے ختم نہیں ہوتا. یہ قاعدہ ہے، اس پہ آپ کروڑوں جزیات فٹ کر سکتے ہیں. رہا اس پر یہ اشکال کہ پھر صحابہ میں یہ معمول کیوں نہیں تھا قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا، تو اس کے دو جواب، ایک تحقیقی ایک الزامی. الزامی جواب یہ کہ صدقے کا بھی کوئی معمول ہمیں نظر نہیں آتا. بھائی نبی کے دور میں تو ہمیں ملتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے علم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ان کے لیے صدقہ کیا ہو. یہ الزامی جواب ہے. تحقیقی اس کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا تعلق دل کی نیت سے ہے. نیت ایک ایسی چیز ہے جو بیان نہیں کی جاتی. صحابہ کا وہ عمل تو بیان کیا گیا ہے جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پہ شاخ رکھی اور آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سے منقول نہیں ہے. تو وہاں یہ اشکال ہوتا ہے بھائی ادھر ایصال ثواب بھی تو منقول نہیں ہے. شاخ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو نظر آ رہا ہے، نقل ہوتا، جبکہ ایصال ثواب کا تعلق کس سے ہے؟ صحابی کا صدقہ تو نظر آئے گا، ان کی نیت کیا ہے؟ کوئی بورڈ تھوڑی لگانا ہے اس میں کہ یہ جیسے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، مسجد میں جا کے تو آپ دیکھیں نا، پنکھا ماموں کے لیے، یہ میرے چاچا کے لیے، یہ والا پنکھا میری ممانی کے لیے، یہ میرے مرحوم دادا کے لیے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا امام صاحب نے، یہ کھڑکی ان کے لیے. وہ لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کنفیوز ہو جائے گا، وہ اس کو سیدھے سے بتا دو، ایسا نہ ہو اس کھڑکی کا ثواب ممانی کو پہنچا دیں، ممانی والا خالہ کو پہنچا دیں، اور یہ اے سی کا ثواب جو ہے وہ پڑوسیوں کی قبر میں چلا جائے. تو وہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس تکلف کی ضرورت، دل میں نیت کافی ہے نا. تو صحابہ سمجھتے تھے، تو اس لیے نقل نہیں ہے.